الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ تاریخ ابن عساکر میں فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون شخص مجھ پر جمعرات کے دن اور شب جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز ہو، آئیے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو شرعی مسائل معلوم کیے گئے ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جوابات دینے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ان سے رجوع کروں گا۔ جو کچھ یہاں بیان کیا گیا خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس ٹائم یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو شرعی مسائل بیان کیے گئے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور حتی الامکان باادب ہو کر اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 27 ذوالحجۃ الحرام اور 2 یا 3 دن کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ 1445 سے نئے ہجری کا آغاز ہوگا۔ اگر زندہ رہے تو ہم بھی اس سال کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ماہ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اس کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کہ آپ پر قاطعانہ حملہ ہوا، چند دن آپ زخمی رہے اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس دن آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، آپ کو اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص، آپ کا نام عمر اور آپ کا لقب فاروق اعظم۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، جب ابرہہ نے معاذ اللہ کعبہ معظمہ پر حملہ کرنے کی نیت سے لشکر جمع کیا اور کعبہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ لشکر کے ساتھ آیا، تو اس وقت اللہ عز و جل نے ابابیل بھیجے جنہوں نے اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ واقعہ جس سال ہوا تو اس واقعے کے تقریباً 55 دن بعد، یعنی 2 مہینے کے اندر اس واقعے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس واقعے کے 13 سال بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو یوں کم و بیش حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی مبارک عمر 63 سال تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی بھی 63 سال عمر تھی۔ آپ 39 مردوں کے بعد اسلام لے کر آئے، یعنی آپ 40ویں مرد تھے
کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام لے کر آئے، اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ جس سے جو ہے وہ وہاں کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اتنی بلند آواز سے انہوں نے اتنے خوشی میں جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے لائے۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس پر آپ نے عرض کی تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ نماز پڑھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ ایک طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ اور آپ کی ہجرت کا انداز بھی نرالا تھا کہ آپ نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو علی اعلان ہجرت فرمائی۔ آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا مشرکین مکہ کو کہ میں یہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو وہ میرے مقابل میں آ جائے یا میرا راستہ روک لے۔ اس طرح آپ نے علی اعلان مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے، اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اپنے گورنروں کو نماز کی اہمیت کی تاکید کیا کرتے تھے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ یہاں تک کہ جب آپ زخمی تھے اس حالت میں بھی آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یعنی نماز کا آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اور جہنم سے ڈراتے ہوئے آپ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اے لوگوں جہنم سے ڈرو کہ جس کی گرمی نہایت سخت ہے اور جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو ہم بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منائیں گے، خوب آپ کو جو ہے وہ اصالہ ثواب کے نذرانے پیش کریں گے۔ یہ جو ہجری سال ہے، یعنی ہجری سال ابھی جیسے 1444 سنہ ہجری ہے، ابھی محرم الحرام کی ابتدا ہوگی تو نیا اسلامی سال 1445 سنہ ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ ہجری سال کی ابتدا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ کی شان، آپ کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی مایہ ناز تالیف 2 جلدوں میں فیضان فاروق اعظم، یہ آپ کتاب خرید فرما کر اس کا مطالعہ کریں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات، آپ کی سیرت، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، اور آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا خدمتیں کی، آپ کے زمانے حکومت میں اسلام کو کیسا غلبہ حاصل ہوا، یہ سب باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ مختصراً پڑھنا چاہیں تو امیر سنت کا رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم، تو اس میں بھی آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مزید ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھی آپ سے جو ہے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس سے مدنی پھول لے کر اپنی زندگی پر وہ مدنی پھول نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ وضو کرنے والا قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرے، یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے کہ قبلہ رو وضو ہو اور بیٹھ کر اونچی جگہ
تاکہ وضو کے جو قطرے ہیں، وضو کرتے ہوئے پانی کے قطرے، ان سے اپنے کپڑوں کو بچایا جا سکے۔ جو مستعمل پانی کے قطرے ہیں ان سے اپنے بدن اور کپڑے کو بچایا جا سکے، تو یہ وضو کے مستحبات میں سے۔ لہذا اگر کوئی بیسن پر یا کسی اور جگہ کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو وضو تو اس کا ہو جائے گا، وضو تو اس کا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا خلاف مستحب۔ مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھ کر وضو کیا جائے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک ٹوٹی کا وضو خانہ بنا لیا جائے کہ جس میں آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کریں، تاکہ وضو کے مستحبات پر بھی عمل کریں۔ امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ اس حوالے سے ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں، آپ ترغیب ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اپنے رسالے وضو کے طریقے میں کہ بدقسمتی سے آج کل عالی شان کوٹھی تو بنائی جاتی ہے لیکن اس میں وضو خانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اتنے عالی شان کوٹھی بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو وہاں کم از کم ایک ٹوٹی کا وضو خانہ ضرور بنا لیں، تاکہ وضو کے مستحبات پر عمل کرتے ہوئے ہم وضو کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر اس کا آپ نے طریقہ بھی بیان فرمایا کہ جب وضو خانہ بنایا جائے تو اس کا سلوک، اس کی گہرائی اتنی رکھی جائے کہ اگر وضو کرتے ہوئے جیسے دانتوں سے خون نکل آئے تو اس خون سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے، یا کوئی اور نجس چیز ہو جیسے الٹی وغیرہ آ جائے تو اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو امیر سنت کا ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ، تو اس رسالے کی آخر میں بالکل آخری پیج پر بیک سائڈ پر آپ نے جو ہے وہ ایک نقشہ بھی بنایا کہ اگر گھر میں وضو خانہ بنانا ہو یا مسجد میں وضو خانہ بنانا ہو تو اس انداز سے وضو خانہ بنائیں کہ آپ ایسا وضو خانہ بنائیں گے تو اس میں جو ہے جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو وضو کے پانی کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا کیسا، بات چیت کرنا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آداب وضو میں سے یہ ہے کہ وضو کے دوران بغیر حاجت کے دنیاوی گفتگو نہ کی جائے، کہ وضو کے دوران بغیر کسی حاجت کے دنیاوی گفتگو کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت کو پسندیدہ نہیں۔ البتہ اگر کسی نے وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کر بھی لی تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، کہ یہ نواقض وضو میں سے نہیں۔ وضو کے 4 فرائض اگر بندے نے پورے کر لیے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ البتہ اگر حاجت ہو، کسی حاجت کی بنا پر گفتگو کرنا پڑے، بات چیت کرنا پڑے اور کوئی شخص وضو کے دوران گفتگو کر لے تو اس میں کراہت بھی نہیں، لیکن بغیر کسی عذر شریک ہے وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے اور آداب وضو سے نہیں۔ آداب وضو یہ ہے، وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ بغیر کسی حاجت کی دنیاوی گفتگو نہ کرے۔ آپ کی بارگاہ مرضی ہے کہ عورت کا جوڑا باندھنا کیسا؟ عورت کا جوڑا باندھنا جائز ہے۔ اچھا، بعض احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث پاک، مسند امام احمد، شعب الایمان، سنن الکبریٰ بیہقی اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کے سر بختی اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح کوہانوں کے مشابہ ہوں گے، یعنی جن کے سر بختی اونٹنیوں کے کوہانوں کے مشابہ ہوں گے، یعنی جس طرح اونٹ کی کوہان ایک طرف جھکی بھی ہوتی ہے تو اس طرح ان کے سر ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو بعض لوگ اس حدیث پاک سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ عورت کے جوڑا باندھنے پر ممانعت ہے، تو لہذا عورت کا جوڑا باندھنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اگر عورت جوڑا باندھے گی تو ناجائز گناہ گار ہوگی۔ تو بعض لوگ یہ حدیث پاک بیان کر کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں عورت کو جوڑا باندھنے سے منع کیا گیا، کہ قرب قیامت کی یہ نشانی بیان کی کہ عورتوں کے سر جو ہے وہ بختی اونٹنیوں کی کوہانوں کے مشابہ ہوں گے، جس طرح کوہان ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے اس طرح ان کے سر بھی ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو شارحین نے اس حدیث پاک کے تحت جو شرح بیان کی ہے کہ یہاں پر جو عورت کے جوڑے باندھنے کا ذکر ہے تو اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں کئی اقوال ملتے ہیں، میں ان میں سے چند اقوال بیان کرتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایسا جوڑا ہے کہ عورت اپنے سر کے بالوں پر کپڑے کا ایسا جوڑا بنائے، اتنا بڑا جوڑا بنائے کہ وہ جوڑا مردوں کے امامے کے مشابہ ہو جائے، کہ جس طرح مرد امامہ باندھتے ہیں اس طرح وہ جوڑا بنائے، یعنی سر کے بالوں پر
کپڑے کا ایسا جوڑا بنائیں کہ جو مردوں کے امامے کے مشابہ ہو جائے. ایسا جوڑا اگر کوئی عورت بناتی ہے تو وہ اس حدیث پاک کے تحت آئی. یا پھر ایک قول یہ ہے کہ اسراف کرتے ہوئے عورت کا کپڑے کا جوڑا بنانا، یہ اس حدیث پاک کے تحت آئے گا کہ حاجت نہیں ہے اسراف کرتے ہوئے کوئی عورت کپڑے کا جوڑا بناتی ہے تو یہ اس حدیث پاک کے تحت داخل ہے. اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ تھوڑے سے بال ہوں تو بالوں پر کپڑے کا جوڑا بنا کر ان کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرنا کہ دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے، وہ سمجھے کہ زیادہ بال ہیں حالانکہ تھوڑے بال ہوں. تو تھوڑے بالوں کو زیادہ بال دکھانے کے لیے ایک دھوکے کے طور پر جوڑا بنانا، یہ اس حدیث پاک کے تحت ہے. اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے اگر کوئی عورت جوڑا بناتی ہے تو وہ اس حدیث پاک کے تحت داخل ہے. تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر عورتیں جوڑا باندھتی ہیں تو وہ جوڑا بنانا جائز ناجائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ جو میں نے چند اقوال بیان کیے تو اگر کوئی ایسا جوڑا ہو تو وہ اس حدیث پاک کے تحت داخل ہوگا، کیونکہ جو میں نے اقوال بیان کیے اس میں تکبر ہے، مردوں سے مشابہت ہے، اسراف ہے، دھوکہ ہے، اور یہ سارے کام حرام. لہذا ایسا جوڑا جو عورت بنائے گی تو وہ اس حدیث پاک کے تحت داخل ہوگا. اور مزید یہ کہ عورت کا بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا جائز ہے. بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت نے بالوں کا جوڑا بنایا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل اس کی نماز ہو جائے گی. اس صورت میں اس کی نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کی درست ہے. البتہ مرد کا نماز میں بالوں کا جوڑا بنانا یہ منع ہے کہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کو منع کیا کہ وہ اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص، کوئی مرد اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہے تو اس کی وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو وہ نماز دوبارہ لٹانا ہوگی. عورت کے لیے یہ کراہت نہیں، بغیر کراہت کی عورت کی نماز جوڑے کی حالت میں درست ہو جائے گی. اچھا، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ مسبوق کہ جو نماز کے شروع میں داخل نہ ہوا بلکہ امام صاحب نماز شروع کر چکے اس کے بعد وہ آ کر نماز میں شامل ہوا، تو اب اگر امام سے پہلی رکعت میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جس سے امام پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اب کوئی شخص آتا ہے وہ آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ امام سے جو غلطی ہوئی وہ پہلی رکعت میں ہوئی. جب امام سے غلطی ہوئی تو اس وقت وہ نماز میں شامل نہیں تھا. تو اب اگر امام سجدہ صاحب کرتے ہیں تو کیا وہ مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا کہ اس کے تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام پر سجدہ صاحب واجب ہوا، تو کیا وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا؟ اگر کرے گا تو وہ صرف امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا یا پھر امام کے ساتھ وہ سلام بھی پھیرے گا؟ یعنی سجدہ صاحب سے پہلے امام سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد سجدہ صاحب کرتے ہیں، تو وہ سلام پھیر کر امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا یا بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسبوق کے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام پر سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہو تب بھی مسبوق پر واجب ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے. جب امام سجدہ صاحب کرے گا تو سجدہ صاحب میں امام کی پیروی کرنا، امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرنا یہ مسبوق پر بھی واجب ہے. اگرچہ اس کے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام پر سجدہ صاحب واجب ہو چکا تھا لیکن اس نے ابتدا کی ہے اور اس نماز میں امام کی پیروی کی ہے، تو چونکہ اس نماز میں ایک نقص پیدا ہو چکا ہے، ایک کمی آ چکی ہے، امام پر سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے، تو جب اس نے امام کی پیروی کی، اس نماز میں امام کی ابتدا کی تو وہی نقص اس کی نماز میں بھی داخل ہوا، اب اس پر بھی امام کی ابتدا کرتے ہوئے سجدہ صاحب کرنا واجب ہے. اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب تو کرے گا، امام کے ساتھ وہ سجدہ صاحب تو کرے گا لیکن وہ سلام نہیں پھیرے گا. امام جب سجدہ صاحب کا سلام پھیرے گا تو وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بغیر سلام پھیرے وہ امام کے ساتھ صرف سجدہ صاحب کرے گا. اب اگر اس نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا، اگر اس نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر اس نے یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرا لا علمی میں کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کہ یہ بھی ارادتاً قصداً امام کے ساتھ سلام پھیر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے نماز ختم کر دی، امام نماز کے آخری سلام پھیر رہے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ امام سجدے میں چلے گئے
تو وہ فوراً سے سلام پھیرتے ہیں، پھر وہ آ کر سجدہ صاحب میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ مسبوق ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً سلام پھیرا، جان بوجھ کر سلام پھیرا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، یعنی اس کو مسئلہ تو معلوم تھا لیکن اس کی توجہ نہیں رہی، بھول گیا، وہ اس نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اب بھلے وہ سلام اس نے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پھیرا ہو یا امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہو یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا ہو، بہر صورت اس کی وہ نماز درست ہوگی اور اس پر سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا کہ وہ مسبوق ہے۔ اور اگر مسبوق مقتدی امام کی اقتداء میں بھولے سے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس مقتدی پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، مسبوق جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، جو اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ ان رکعتوں کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اگر اس نماز میں، اس کی اپنی نماز میں، اس رکعت میں اس سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے بھولے سے، تو اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا کہ وہ جو اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا تھا وہ تو امام پر واجب تھا، امام کی اقتداء میں اس پر بھی واجب ہو گیا، لیکن جب اس نے اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نماز میں یہ منفرد ہے، یہ تنہا نماز پڑھنے کے حکم ہے، اس نماز میں اگر اس پر کوئی واجب اس سے چھوٹتا ہے تو اب اس پر الگ سے سجدہ صاحب اس کا بھی واجب ہوگا، اب اس کو اپنی نماز کے آخر میں دوبارہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا جو اس سے واجب چھوٹا ہے۔ تو ان تمام احکام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نماز کو درست انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا کیسا ہے؟ مذہب حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ درست ادا ہونے کی کچھ شرائط ہیں، نماز جنازہ درست ادا ہونے کی کچھ شرائط ہیں، انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ میت مسلمان ہو، اس میت کا کفن اور بدن پاک ہو، میت امام کے سامنے حاضر ہو، موجود ہو، اس کا پورا جسم موجود ہو یا اکثر جسم سر کے ساتھ موجود ہو، میت کا وہاں موجود ہونا یہ نماز جنازہ درست ادا ہونے کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے۔ اب غائبانہ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے کہ میت تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ مذہب حنفی میں جائز نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھا تو وہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ہوا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اٹلی میں حادثہ ہوا، ہمارے مسلمان بھائی جو یہاں سے غیر قانونی طور پر گئے تو کشتی کو حادثہ ہوا اور کئی اموات ہوئی اس میں، تو جو مسلمان اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو ایک سوال یہ ہوا کہ ایک عزیز سے ان کا کہنا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، غالب گمان وہ اپنا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب میت تو یہاں نہیں آئے گی، تو اب ان کا سوال تھا کہ کیا ہم ان کی طرف سے یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کہ میں عرض کر چکا کہ نماز جنازہ درست ادا ہونے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ میت امام کے سامنے موجود ہو، تو جب میت موجود ہی نہیں ہے تو جنازہ کیسا؟ اچھا، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مرد یا کسی عورت پر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے یا کسی بزرگ کی حاضری ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کسی بزرگ کی سواری آنا، کسی بزرگ کی حاضری آنا، تو کیا یہ شرعاً درست ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی جو اولیاء کرام انتقال کر چکے ہیں تو وہ کسی مرد یا عورت پر آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کسی بھی ولی اللہ کی یا نیک بندے کی حاضری آنا یا اس کی کسی مرد یا عورت پر سواری آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اب اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ اب اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو مسلمان کی جو روح ہے اس کے مختلف درجے ہیں، مختلف مرتبے ہیں، بعض مسلمانوں کی روح جو ہے وہ ان کی قبر پر ہوتی ہے، بعض کی روح جو ہے وہ
زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، بعض کی پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے آسمان پر، بعض کی تیسرے آسمان پر، اسی طرح بعض کی ساتویں آسمان پر۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام ہوتے ہیں تو ان کی روحیں جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، بعض کی جو ہے وہ زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح روحوں کے مختلف مراتب ہیں۔ مسلمان کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد قید میں نہیں ہوتی، مسلمان کی روح قید میں نہیں ہوتی، حسب حال اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جو جیسا بندہ جیسا نیک تھا، جتنا اس کا مرتبہ تھا، اسی لحاظ سے اس کی روح کا وہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے اس کی روح قید میں ہوتی ہے، اس کی روح قید میں ہوتی ہے۔ اب ان میں بھی مختلف درجے ہیں، بعضوں کی روحیں ان کی مرگٹ جہاں ان کو دبایا گیا وہاں پر ہوتی ہے، بعضوں کی روح جو ہے وہ پہلی زمین پر، بعضوں کی دوسری، بعضوں کی تیسری، اس طرح بعضوں کی ساتویں زمین پر، اور بعضوں کی ساتویں زمین کے نیچے سجین ایک جگہ وہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف درجوں میں عرض کر چکا، لیکن کسی مسلمان کی روح کا کسی زندہ میں داخل ہونا یا اس میں حلول کرنا یہ جائز نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں۔ تو لہذا یہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے، فلاں بزرگ کی حاضری ہو رہی ہے، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی آواز تبدیل ہوتی ہے، اب وہ اپنا تعارف پیش کرواتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں یا ہمارا فلاں جگہ پر مزار ہے، تو اب لوگ ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی میرے فلاں مقدمے کا کیا ہوگا، مجھے اولاد ملے گی نہیں ملے گی، میرے فلاں کیس کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو اس طرح کے حاضریوں کا سلسلہ ہوتا ہے، سواریوں کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ شریر جنات ہوتے ہیں، یہ شیطان اور جنات ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بھی بعض شریر انسان ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک مجمع جمع کرنے میں مزہ آتا ہے، مجمع جمع ہو، اور بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ مار دھاڑ کرنا، وہ اس میں جانے پہچانے آتے ہیں تو اس طرح مار دھاڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح شیطانوں میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں ان کو بھی مجمع جمع کرنے میں ایک لطف ملتا ہے، اب وہ بھی کیا کرتے ہیں، مجمع جمع کرتے ہیں کہ ایک مجمع جمع ہو، تو وہ اس طرح کے وہ حاضروں کا سلسلہ کرتے ہیں کہ وہ آ کر جو ہے وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو فلاں ظاہر کرتے ہیں، ہم فلاں مزار ہمارا فلاں جگہ مزار ہے، فلاں بزرگ کے قدموں میں ہمارا مزار ہے، بعض دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے قدموں میں ہمارا مزار ہے، ہم وہاں سے ہیں، یہاں ہم شہید ہیں، تو اس طرح کا اپنا تعارف پیش کرواتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مردوں پر آنا تو ویسے ہی ہے، اور عورتوں پر آنا تو یہ تو عقلاً بھی اگر بندہ سوچے تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ اولیاء کرام کہ جو زندگی بھر حیا کا درس دیتے رہے، عورتوں سے پردہ کرتے رہے، تو معاذ اللہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ عورتوں پر آئیں گے، اب وہ آ کر جو ہے وہ عورتوں پر آ کر اپنے حاضری کا سلسلہ کریں گے، بندہ خود کچھ سوچے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنات ہوتے ہیں۔ اور ان سے جو اس طرح حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے، ان سے آئندہ کے حالات پوچھنے بھی نہیں چاہیے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، اس عقیدے سے ان سے کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے کہ جنات کو علم غیب نہ ہونا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ امیر سنت جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اوائل کی بات ہے، شروع کی بات ہے کہ اسی طرح ایک شخص تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر جو ہے وہ فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے، حاضری آتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بھی وہاں پر گیا، تو میں اس کمرے میں اس کے بعد اکیلا گیا، میں تھا اور وہ شخص تھا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی عام شخص اگر وہاں بیٹھے تو وہ بیٹھ نہ سکے، ایسی اس کی حالت ہوئی، اور اس نے اپنی آواز تبدیل کر لی۔ اب اس نے اپنا تعارف پیش کروایا کہ ہم جو ہے وہ حضور غوث پاک کے قدموں میں رہتے ہیں، ہمارا وہاں پر مزار ہے، یوں اپنا کچھ تعارف پیش کروایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عربی کا لفظ اغثنی، تو وہ عربی کا لفظ بھی درست نہیں پڑھ رہا تھا، اغثنی اغثنی پڑھ رہا تھا۔ تو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کبھی تنہا آئیں، یعنی آپ ان کے ذریعے سے نہ آئیں، آپ کبھی تنہا ملاقات کرنے کے لیے آئیں، تنہا میرے سے ملیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہ کہتے ہوئے چلیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے، یہ کہتے ہوئے چلیں گے، اور وہ دن آج کا دن ابھی تک وہ دوبارہ آئی نہیں۔ تو یہ سب یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو اس طرح کا ڈھونگ رچا کر اس طرح کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور معاذ اللہ اولیاء کرام کا نام لے کر ان کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور جھوٹی عقیدتیں جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر آپ
تفصیلی معلومات پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت، اس کتاب میں اس حوالے سے تفصیل موجود ہے، تو وہاں سے اس تفصیل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ عورت کا شوہر کے کہنے پر آئیبرو بنانا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آئیبرو بنوانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ کہ ایک تو اس میں مصلح ہے، مصلح یعنی اللہ عز و جل کی پیدا کردہ چیز کو بگاڑنا ہے، ایک تو اس میں مصلح ہے، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے اس سے منع کیا۔ حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے کہ جو اپنی آئیبرو بنوائیں، لہذا شوہر آئیبرو یعنی آئیبرو یہ بھویں بھی کہتے ہیں، اس کو بنانا، اگر شوہر حکم دے تو اس کے حکم پر بھی یہ بنانا جائز نہیں ہے، اور شوہر بھی ایک ناجائز کام کا حکم دینے کی بنا پر گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر کسی کی آئیبرو جو ہے اس کی بھویں ہیں، یہ غیر فطری طور پر بہت بڑی ہوئی ہیں، یہ عام روٹین میں جتنی بھویں ہوتی ہیں ویسی نہیں ہیں، بلکہ اس کے بال بہت گھنے، بہت زیادہ بال ہیں کہ جو دیکھنے میں بدنما محسوس ہوتے ہیں، تو اب اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ ان بالوں کو کاٹ کر عام ابرو کی مثل کر لے، کہ جس طرح عام طرح بھویں ہوتی ہیں اتنا کر لے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام آج کل روٹین وائز جو دیکھنے میں آتا ہے کہ فیشن کے طور پر ایک خوبصورتی کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے، باریک کیا جاتا ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مسلمان بہنوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اجاز ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ نماز عصر کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ عصر کے بعد جھاڑو لگانا جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانے کا کیا حکم ہے؟ عصر کے بعد جھاڑو لگانا جائز ہے، البتہ رات میں جھاڑو لگانا اس کو علماء نے تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا، کہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رات کو جھاڑو لگایا جائے۔ ہاں، رات کو جھاڑو لگانا گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی رات کو جھاڑو لگاتا ہے، رات سے مراد یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ رات ہے، تو رات میں جھاڑو لگانا یہ تنگ دستی کا سبب ہے، گناہ نہیں ہے، تنگ دستی کا سبب ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن عصر کے بعد جھاڑو لگانا، تو عصر کے بعد تو رات نہیں ہوتی، یہ دن ہی ہوتا ہے، تو دن میں جھاڑو لگانے میں تو ایسے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نہ ہی علماء نے اس کو تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا۔ اچھا، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا کیسا؟ بعض بھائی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے۔ کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے کپڑے دھونے سے منع کیا۔ پورے ہفتے میں کسی بھی دن کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، وہ خواہ جمعے کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، پیر کا دن ہو، تو لہذا جمعے کے دن بھی کپڑے دھونا جائز ہے۔ رات میں جھاڑو لگانا، ابھی جو اعجاز بھی نے سوال کیا کہ عورتیں فجر کی نماز سے پہلے لگا دیتی ہیں، فجر کی نماز سے پہلے لگا دیتی ہیں، تو فجر کی نماز سے پہلے اگر فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے لگاتی ہیں تو وہ تو رات ہے، اور اگر فجر کی نماز سے پہلے فجر کے وقت میں لگاتی ہیں تو وہ صبح ہے، اور رات تو نہیں ہے۔ تو رات میں جھاڑو لگانا تنگ دستی کا سبب ہے، لیکن اگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جھاڑو لگایا جائے تو یہ رات میں نہیں آتا، یہ صبح میں آئے گا، دن میں آئے گا، تو اس میں وہ تنگ دستی کا سبب نہیں ہوگا۔ اور جو آپ کا سوال ہے مسجد کا جھاڑو لگانا، جب فجر کی نماز سے پہلے جو جھاڑو لگایا جاتا ہے، مسجد جب کھولتے ہیں تو نمازیوں کے آنے سے پہلے ایک صفائی کر دی جاتی ہے، تو یہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، عشاء میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر حاجت ہے، ضرورت ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے کہ نمازی بھی آ رہے ہیں تو صفائی کرنا تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو قریب کی بھی جائے گی کہ نمازی نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حاجت بھی ہے کہ نمازیوں نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر گرد مٹی وغیرہ ہے، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو روڈ پر ہوتی ہیں، ان میں وہ بہت زیادہ گرد وغیرہ آ جاتی ہے، ہر نماز کے ٹائم جھاڑو نکالنا پڑتا ہے، پوچھا لگانا پڑتا ہے، وہ روڈ کی مسجد ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے مٹی اڑ کر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہر نماز میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے صفائی نہیں ہوئی، تو نماز سے پہلے صفائی کرنا ایک ضروری بھی ہوتا ہے کہ نمازی نماز کے لیے آ رہے ہیں صفائی ہو، تو یہاں پر ضرورتاً کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ عورت کا جوڑا باندھنے سے مراد کیا ہے؟ عورت کا جوڑا باندھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بالوں کو
بالوں کو لپیٹ کر، ایک تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ کیچر وغیرہ لگا دیتی ہیں، کیچر لگا کر، مختلف کیچر آتے ہیں، وہ بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگا لیا، کیچر سے اس کو لپیٹ دیا، باندھ دیا، تو وہ بالوں کا جوڑا سا بن گیا. یعنی جو بال اگر کھولیں تو لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان بالوں کو لپیٹ کر ایک جوڑا سا بنا دیا. بعض جگہ پیچھے کی طرف جوڑا بناتے ہیں، بعض اوپر کی طرف، بعض سامنے کی طرف بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ بالوں کو لپیٹ کر ان کو ایک فولڈ کر دیا جائے. اب اس کو مزید باندھنے کے لیے اس پر کیچر وغیرہ لگا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. ساجد بھائی، میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو مذاق میں یا غصے میں یہ بولے کہ میں اسلام سے مرتد ہوتی ہوں، اسلام چھوڑتی ہوں، تو کیا اس کا نکاح رہے گا، یا طلاق والی صورتحال ہوگی، یا اس کے دوبارہ تو اس کو توبہ کر کے نکاح کرنا پڑے گا، یا حلالہ ہی کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے. اعلیٰ علیہ رحمہ سے اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سال میں کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نکاح کرنا حرام ہے. ایسا نہیں، محرم میں بھی نکاح کرنا جائز ہے. اب چونکہ محرم میں کئی یادگاریں ہیں، کئی اس میں واقعات ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں آپ کی رفقا کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کیا جانا بھی. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ اسلام میں سوگ منانا یہ صرف اور صرف کسی کے انتقال پر سوگ کی 3 دن تک اجازت ہے، کہ کسی کے انتقال پر 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ جب تک عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن تو وہ سوگ منائے گی. اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے. تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی سوگ منانا جائز نہیں. آپ کی شہادت کا اس طور پر ذکر کرنا کہ غم منانا، کہ غم پیدا کرنا، غم کا ماحول بنانا، یہ جائز نہیں. البتہ اس واقعے سے ہر مسلمان کو رنج ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس واقعے پر غم نہیں تو اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، کہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس پر اس کو غم نہیں. لیکن غم ہونا، ایک رنج ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن غم پیدا کرنا، غم کا ماحول بنانا یہ ایک الگ چیز ہے. تو سوگ منانا یہ جائز نہیں. اگر کوئی خاص 10 محرم کے دن بھی نکاح کرتا ہے تب بھی اس کا نکاح تو ہو جائے گا. نکاح نہ ہونے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. نکاح کی شرائط پائی گئیں، گواہ موجود تھے، نکاح کی ساری شرائط پائی گئی، نکاح تو ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا کرنا تنفیر عوام کا سبب ہوگا کہ لوگ اس میں باتیں بنائیں گے کہ محرم کا مہینہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کو اتنا عظیم واقعہ ہوا، اب یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ نکاح منا رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، تو لوگ باتیں بنائیں گے. لوگوں میں ایک تنفیر عوام کا یہ سبب ہوگا. تو لہذا تنفیر عوام کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. لیکن نکاح ہو جائے گا. اس کے علاوہ بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ سفر میں نکاح نہیں ہوتا. سفر وہ منحوس سمجھتے ہیں، بالخصوص سفر کے شروع کے 13 دن جو ہے اس کو تو منحوس سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو 13 تیزی کے نام سے کہتے ہیں، 13 تیزی. تو حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ لا سفر، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک توہمات تھے کہ وہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سفر میں ایسی کوئی چیز نہیں. تو محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، یا کوئی اور مہینہ ہو، سال میں کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نکاح کرنا ناجائز ہو. ہر دن نکاح ہو سکتا ہے. امام بھائی کا جو دوسرا سوال تھا اس کا میں جواب دے دوں کہ معاذ اللہ اگر کسی عورت نے یہ کہا کہ میں مرتدہ ہوتی ہوں، اسلام سے پھرتی ہوں معاذ اللہ، تو ایسا کہتے ہی وہ مرتدہ ہو گئی، اسلام سے پھر گئی. اب اس پر لازم ہے کہ وہ نئے سرے سے اس کفر سے توبہ کرے کہ یہ جو جملہ اس نے کہا اس سے توبہ کرے کہ مالک والا میں نے یہ جملہ کہا کہ میں اسلام سے پھرتی ہوں، مرتدہ ہوتی ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، اور پھر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں. اگر مذاق میں اس نے یہ کہا تب بھی وہ کافر ہو جائے گی، مذاق میں کہنے سے بھی کافر ہو جائے گی. اب اس کو اس جملے سے توبہ کرنا ہوگی، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہوگا. اب چونکہ وہ شادی شدہ ہے
تو نئے سرے سے نکاح بھی کرنا ہوگا. اگر وہ کسی پیر کی مرید تھی تو اب نئے سرے سے بیعت ہوگی. یہ سب چیزیں نئے سرے سے شروع کرنا ہوگی. جب تک وہ تجدید نکاح نہ کرے شوہر کا اس سے کسی قسم کے تعلقات قائم رکھنا یہ جائز نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ محرم میں سبیل لگانا کیسا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی نیاز کے لیے محرم میں سبیل لگانا یہ جائز ہے. لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ محرم کی سبیل کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بعض دفعہ زبردستی والا ماحول ہوتا ہے کہ زبردستی چندہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دو ہی دو، جو نہ دے تو پھر اس کو باتیں بھی سناتے ہیں، دل آزاری والا بھی انداز ہوتا ہے. تو ایسا کرنا جائز نہیں. چندہ اگر کر رہے ہیں تو ایک ریکویسٹ کر لیں، چندہ کر لیں، کہہ دیں کہ بھی ہم محرم کی سبیل لگا رہے ہیں، آپ جو تعاون کرنا چاہیں تو کر دیں. جو اپنی خوشی سے کرے تعاون ٹھیک ہے، جو نہ کرے تو اس پر باتیں کسنا، دل آزار جملہ اس کو بولنا یا کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ جائز نہیں. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات. اور سبیل لگا کر پانی پلانا مسلمانوں کو، یہ تو بہت عظیم عبادت ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو پانی پر پانی پلا، یعنی پانی پلا کے اس سے گناہ جھڑیں گے. تو یہ ایسا عظیم فعل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی پیاس بجھا دینا، اس کو پانی پلانا. تو یہ چونکہ ایک امام حسین سے اس کی نسبت ہے کہ مشہور ہے کہ آپ کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، تو اس یاد میں مسلمان جو سبیل لگاتے ہیں. تو آپ کی ایصال ثواب کے لیے، آپ کی نیاز کے لیے شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اس طرح سبیل کا اہتمام کرنا یہ جائز ہے. اچھا، اس میں بھی بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ سبیل میں پھر وہ عجیب و غریب قسم کے کلام لگا رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے میوزک بھی ہوتے ہیں، بعض وہ نوحے لگے ہوتے ہیں. تو مسلمان کے لیے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کچھ لگانا ہی ہے تو ایک نعتیہ کلام کہ جو شریعت اعتبار سے بالکل درست ہوں وہ لگا لیے جائیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اتنی آواز سے وہ کلام نہ لگائے جائیں کہ جس سے اڑوس پڑوس کو یا آس پاس گھر والوں کو جو ہے وہ تشویش ہو، انہیں جو ہے وہ اس سے اذیت پہنچے. اس بات کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے. معاذ اللہ جس صورت میں عورت مرتدہ ہو گئی، اب اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اب دوبارہ تجدید سے نکاح ہوگا. لیکن اب آپس میں دوبارہ تعلقات قائم کرنے کے لیے حلالہ ضروری نہیں ہے، بغیر حلالے کے ہی ان کا نکاح ہو جائے گا اور ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے. حلالہ کب ہوتا ہے؟ حلالہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دیں. اب وہ الگ الگ کر کے دیں یا ایک ساتھ دیں. جب شوہر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب اس پر یہ لازم ہے عورت پر کہ اس کی عدت گزارے طلاق کی. اب جب اس کی عدت گزر جائے گی تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح سے بالکل آزاد ہو گئے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں ملنا چاہیں، ہمارا آپس میں دوبارہ تعلق قائم ہو جائے، تو اب بغیر حلالے کے یہ آپس میں نہیں مل سکتے. کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب وہ پہلے والے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی شخص سے نکاح کرے. تو اب یہ ضروری ہوگا کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور ان کا باقاعدہ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہو. اب وہ دوسرا شخص چاہے تو اس کو طلاق دے دے. اب اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو اب یہ اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے گی طلاق کی. جب اس کی طلاق کی عدت ختم ہوگی تو اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہے، یہ حلال ہے. تو یہ اسی صورت میں ہے. باقی جس صورت میں اگر مرد مرتد ہو جائے یا معاذ اللہ عورت مرتدہ ہو جائے تو اس صورت میں جب ان پر لازم ہو کہ نئے سرے سے نکاح کریں دوبارہ مسلمان ہو کر، تو اب اس صورت میں حلالہ ضروری نہیں، بغیر حلالے کے بھی واپس میں رہ سکتے. ایک سوال یہ ہوا کہ محرم میں نئے کپڑے پہننا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم میں نئے کپڑے پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیا کپڑا پہننا نہ جائے. اور اس میں وہی بات ہے کہ اگر کوئی محرم میں سوگ مناتے ہوئے نئے کپڑے نہیں پہنتا، سوگ مناتا ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا کہ کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ بعض دفعہ عورتیں یہ منت مان لیتے ہیں کہ میں محرم میں فلاں کہانی پڑھوں گی، تو اس منت کو پورا کرنا کیسا؟ تو ایسی منت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی منتیں لوگ مان رہے ہوتے ہیں. اب عجیب و قسم کی جو ہے وہ
کہانیاں بھی رائج ہیں، لکڑہارے کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، فلاں فلاں کہانی، شہزادے کا سر، اور کیا کیا رائج ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی تو بڑی مشہور ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تلاوت قرآن کر کر جو ہے وہ اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو اصال کیا جائے، ان کی نظر کیا جائے۔ اور اگر منت ماننی ہی ہے، اگر منت ماننی ہی ہے، نماز کی منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا وہ کوئی ویسے منت ماننا چاہے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے خیرات کروں گا، یہ صدقہ کروں گا، ان چیزوں کی منت مانی جائے، کیونکہ جائز منتیں بھی ہیں، اور جب منت شرعی ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو منت مان لی جاتی ہے، کہانی پڑھنے کی منت جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، بعض دفعہ لوگ یہ منت مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ بچے کو جو امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ اب جب اس کو فقیر بنانے کی منت مان لی، اب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اب اس کو فقیر بنا کر لوگوں کے گھر گھر بھیجتے ہیں، وہ جا کر امام حسین کی نیاز جمع کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بھیک جمع کرنے کا، بھیک مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ منت بھی شرعی منت نہیں ہے، اس پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام حسین کے حوالے سے جو کتب لکھی ہوئی ہیں ہمارے مسند علماء کرام نے، اس کو پڑھا جائے، جیسا کہ ایک کتاب ہے سوانح کربلا، اس کو پڑھیں۔ ایک کتاب ہے آئینہ قیامت، اس طرح خطیب اہل سنت مولانا شفیع قادری علیہ رحمہ کی کتاب ہے شام کربلا، تو ان کتابوں کو پڑھا جائے جو مستند کتابیں۔ امیر سنت کا رسالہ ہے امام حسین کی کرامات، اس رسالے کو پڑھا جائے۔ تو یہ جو مستند کتابیں، مستند رسالے، ان کو پڑھا جائے۔ باقی یہ جو کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، 10 بیویوں کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی ہو گئی جس کا کوئی سر پیر نہیں، اور جس میں جو واقعات وہ ساری من گھڑت ہیں، ان سے بچنا ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، ایک سوال مشہور ہے، کیا جاتا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جو ہے یہ پہلا چاند، یعنی عورت نکاح کے بعد، شادی کے بعد جو محرم کا پہلا چاند ہے وہ اپنے میکے گزارے۔ جب اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب پہلا محرم آئے گا تو محرم کا جو چاند ہے وہ اپنے میکے میں گزارے، میکے میں دیکھیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو شرعاً ایسی کوئی مطلب کہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ شریعت نے لازم قرار دیا ہو یا ایسی کوئی بات بیان کی ہو کہ عورت نکاح کے بعد پہلا چاند جو ہے محرم کا وہ اپنے میکے میں گزارے یا میکے میں دیکھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر وہ میکے میں نہیں بھی گزارتی، سسرال میں ہی چاند دیکھ لیتی، تب بھی جائز ہے۔ اب کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا میکا ہی نہیں ہے، جیسے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہاں چاند دیکھے گی؟ تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ وہ پہلا چاند محرم کا میکے میں دیکھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک میکے میں جانے کا سوال ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر منع کرے تب بھی ہفتے میں ایک دن عورت اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے ان سے ملنے کے لیے۔ اگر شوہر منع کرے تب بھی ہفتے میں ایک دن جانے کی اجازت، وہ بھی دن رات اپنے شوہر کے پاس ہی گزارے۔ ہاں، اگر شوہر اجازت دے دے تو باہمی رضامندی سے، چاہے وہ روزانہ جائے یا چاہے تو مہینے کے بعد کئی دنوں کے لیے چلے جائے، وہ باہمی رضامندی سے۔ لیکن اگر شوہر منع کرے تو اس کے منع کرنے کے باوجود شریعت نے اتنا حق دیا عورت کو کہ وہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس جا سکتی ہے، لیکن دن وہاں گزارے، رات واپس شوہر کے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ محرم میں روزے رکھنے کی فضیلت معلوم کر رہے ہیں، تو ماہ محرم الحرام میں بھی روزے رکھنے کی بڑی برکت ہے، بالخصوص جو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام، اس کا روزہ تو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ اس کی فرض منسوخ ہو گئی۔ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جب عاشورہ کے دن روزہ رکھیں تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں، یعنی یا تو 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، اکیلے 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر کسی نے اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھا تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے وجہ معلوم کی، تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہوگی، تو اس کے شکرانے میں آپ نے روزہ رکھا، تو ہم اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم تم سے زیادہ جو ہے وہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ نے پھر مسلمانوں کو بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی عاشورہ کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھو یا پھر 11ویں کا، یعنی اس کے ساتھ ایک دن کا ملا کر روزہ رکھو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں تو 9-10 کا رکھیں یا پھر 10-11 کا رکھیں، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اکیلے 10 محرم کو روزہ رکھ لیتا ہے، تب بھی جائز ہے۔
تو عاشورہ کے دن کے جو کام ہے کرنے کے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام روزہ رکھا جائے، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کو غسل کیا جائے، کہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ اس دن آب زمزم تمام پانی میں پہنچتا ہے، تو عاشورہ کے دن غسل کیا جائے، عاشورہ کے دن اس میں سرما استعمال کیا جائے، کہ جو عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اس میں سرما لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اس دن جو ہے وہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے، یعنی حسب توفیق حسب استطاعت جو ممکن ہو سکے وہ خرید کر جیسے گھر لے کر جائیں، پھر نیاز کا اہتمام کریں، گھر والوں کو کھلائیں، دسترخوان وسیع کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، سال بھر جو ہے وہ رزق وسیع رہے گا۔ یہ تجربہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔